میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جلوہ فرماتے اور آپس میں ماوے گفتگو تھے۔ اتنے میں کسی صحابی نے کہا اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ کو بڑی شان عطا فرمائی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، شرف ہم کلامی بخشا ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا ابراہیم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا ہے۔ اب یہ صحابہ کی محفل ہے، صحابہ کی گفتگو ہے، اسی اثناء کے اندر اسی دوران میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئے، میرے آقا حضور کی جلوہ گری ہوئے، میرے آقا حضور اپنے ان صحابہ کے قریب آئے، میرے آقا نے اپنے ان صحابہ کو یاران وفا کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے یاران وفا، اے میرے صحابہ، میں نے تمہاری گفتگو کو سنا ہے، تمہاری باتوں کو تمہارے کلام کو سن لیا ہے، اے صحابہ سن لو، اس میں کوئی شک نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے بڑی شان ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے بڑی شان ہے، نوح نجی اللہ ہے بڑی شان ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے بڑے اعزاز کی بات ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے اعزاز کی بات ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ایسا بات سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ ہے، شک کوئی نہیں، اللہ نے بڑی شان دی ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے بڑی شان ہے، کوئی شک نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے بڑی عظمت اور شان ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یاد رکھنا کلیم ہونا بھی اعزاز کی بات ہے، روح اللہ ہونا بھی اعزاز کی بات ہے، خلیل اللہ ہونا بھی اعزاز کی بات ہے، لیکن سب سے بڑا اعزاز رب کا حبیب ہونا ہے۔ تو میرے آقا کو رب نے حبیب اللہ بنایا ہے، اس لیے کہ کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے، خلیل اور ہوتا ہے اور حبیب اور ہوتا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب العالمین کی رضا کا طلبگار ہو، جو رب العالمین کی رضا چاہتا ہو، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ خود رب کائنات جس کی رضا چاہتا ہو۔ زور لیا خود سبحان اللہ۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کا طلبگار ہو، جو ہر لمحے یہی چاہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور حبیب وہ ہوتا ہے خود کائنات کا رب جس کی رضا کا طلبگار ہو، خود کائنات کا رب اعلان فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کائنات کا رب خود اعلان فرمائے اے میرے سونے حبیب، عنقریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کا طلبگار ہو، حبیب وہ ہوتا ہے خود کائنات کا رب جس کی رضا کا طلبگار ہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے
رضائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد